میرا شوہر مر گیا ہے اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض خواہ آئے ہیں کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائیں تاکہ وہ غلام بنے۔ الیشا نے اسے کہا میں تیرے لیے کیا کروں، مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ تب اس نے کہا تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن رائت لے، وہ برتن کھائے ہو اور تھوڑے برتن نہ لینا، پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل ہنڈیلنا، جو بر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ سو وہ اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر دیا، اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ ہنڈیلتی جاتی تھی۔ جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے پاس ایک اور برتن لا۔ اس نے اسے کہا اور تو کوئی برتن رہا نہیں۔ تب تیل وقوف ہو گیا۔ تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا۔ اس نے کہا جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اسے تو اور تیرے فرزند گزران کرے۔ قرآن کے کلام پڑھنے سننے پر خدا کی برکت ہو۔ جہاں پر ایک بیوہ کا ذکر ملتا ہے جس کے کتنے بیٹے تھے؟ کتنے بیٹے تھے؟ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، کتنوں کو کلام کی سمجھ آ رہی؟ بیوہ اور اس کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے اس کے، اور وہ بیوہ جو ہے اس نے بہت زیادہ قرض دینا تھا۔ جہاں تک اس نے قرض دینا تھا اس کے بیٹے ساری عمر بھی لگے رہتے تو قرض کبھی نہ ہوتا۔ اب قرض خواہ جو ہے، قرض لینے والے جو ہے وہ دروازے پر آ گئے ہیں، اس بیوہ کو تنگ کر رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قرض کیا کرو، واپس لوٹاؤ۔ اگر قرض نہیں دیتی تو ہم تیرے دونوں بیٹے غلام بنا کر لے جائیں گے اپنے ساتھ، ہم انہیں غلام بنائیں گے۔ اور غلام کا حال آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ غلام اپنی مرضی کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے سو سکتا ہے، اپنی مرضی سے کہیں جا سکتا ہے۔ ہم چاہے نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ہمیں کئی دفعہ چھٹی نہیں ملی، کئی دفعہ بڑی مجبوری ہمیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی چھٹی نہیں ملتی، اور بہت ساری ان کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں جو ہماری برداشت سے بھی باہر ہوتی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جس کام کو ہم کرنا بھی نہیں چاہتے ہمیں وہ بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم ان کے کیا ہے؟ غلام ہیں، ہم ان کی غلامی کے جوئے کے اندر جتے ہوئے ہیں، اور وہ جس سے چاہے ہمیں وہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ پیسہ ہمیں کم بھی دیتے ہیں، وہ جیسے چاہتے ہیں کام کرواتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے کیا ہے؟ غلام بن چکے ہیں۔ اب یہ بیوہ جو ہے یہ نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے غلام بن جائیں، وہ نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کسی کی غلامی کریں، کسی کے جا کر وہ ساری عمر وہاں پر وہ غلام بن کر بسر کرتے رہے اپنی زندگی، کیونکہ اس کا شوہر خدا پرست تھا، اس کا شوہر خدا سے ڈرتا تھا، خدا کے ساتھ چلنے والا تھا، اور خدا اپنے لوگوں پر ہمیشہ نگاہ کرتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا کے پاس جاتے ہیں تب ہی ہمارے حالات بدلتے ہیں۔ کتنے لوگ غلامی سے تانگ ہیں، غلامی سے تانگ ہے کہ ہم غلامی سے آزاد ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں اپنا کاروبار، اپنی حکومت، تو پھر یہ طریقہ بائبل ہمیں بتاتی۔ اب اس عورت نے کیا کیا؟ وہ بھاگ کر کس کے پاس گئی ہے؟ الیشا نبی کے پاس، جو مرد دعا ہے، جو مرد خدا ہے، دعا کرنے والا خدا کا بندہ ہے، کہ وہ اس کے پاس پیسے لینے کے لیے گئی کہ مجھے وہ پیسے دے دے گا اور میں قرض ادا کر دوں۔ اس کے پاس اس لیے گئی کہ وہ
खुदा से मेरे लिए दुआ करेगा और मेरे लिए कोई ऐसा बात मुझे बताएगा जिसके वसीले से मेरे बेटे जो हैं वो गुलामी से बच जाएं। तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, लीशा ने उसे कहा मैं तेरे लिए क्या करूं। जब वो बताती अपना हाल, कहती है कि वो कर्ज हुआ है और वो कहते हैं कि तेरे दोनों ही बेटों को ले जाएंगे और उन्हें गुलाम बना देंगे। तो अलीशा कहता मुझे बता मेरी बहन मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहती है। तो अलीशा ने कहा मुझे बता तेरे घर में क्या है। अलीशा उससे पूछता है तेरे घर में क्या है। वो तो गई है उस कर्ज के नीचे आई कि मैं तो पहले बड़ा परेशान है, ऊपर से मुझसे कुछ मांग रहा है। लेकिन अलीशा ने कहा कि मेरी बहन तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा सुबह एक प्याला तेल के मेरे पास और कुछ भी नहीं है। उसको फौरी तौर पर मान लिया जाए, उसमें आपका फायदा होता है। बेशक वो बात आपको उस वक्त मानने में दुश्वारी लगती हो, मुश्किल लगता हो, लेकिन करने से क्या हर्ज है। अब इसमें फायदा अलीशा का था या उस बेवा का था? किसका था? हाँ सर समझ आ रही? बेवा का था ना। कर्ज के नीचे वो दबी थी, गुलामी के अंदर वो थी, उसे जरूरत थी इस वक्त शदीद कि मेरी कोई मदद करे। अगर उसके पास पैसे ना होते तो वो उसके बेटे गुलामी में चले गए। अब उसने अलीशा ने कहा ये तेरे पास एक प्याला तेल ही काफी है, कर्ज उतर जाएगा, परेशान ना हो इस बात से, घर लौट जा। तो बुड़बुड़ाई नहीं ला पादरी को गई था, इन्होंने पैसे नहीं दे सके कर्ज दे रहा। बुड़बुड़ाई नहीं है, कुड़कड़ाती नहीं है, बल्कि खुशी के साथ बात कर वापस। हम कई दफा हमारे चेहरे के ऊपर वो ऐसी अजीब सी कैफियत आ जाती है, अजीब सा हमारा चेहरा बन जाता है, हम अंदर जलना शुरू हो जाते हैं, जो खुदा को भी पसंद नहीं आता। खुदा चाहता है तुम हुक्म मानो। अब अलीशा नबी ने कहा कि तू अपने घर चली जा और तू क्या कर कि अपने घर के सारे बर्तन क्या कर ले, इकट्ठे कर ले, और बर्तन बड़े हो, बर्तन खाली भी हो। और फिर तो क्या करना, अपने हमसायों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने मोहल्ले से भी बर्तन क्या कर लेना, इकट्ठे कर लेना, बड़े बड़े बर्तन। हम बच्चों को कोई काम कह देना, उसने अपने साथों में बच्चों ने कहा बेटा अगर तुम ये काम नहीं करोगे मेरे साथ मिलकर तो गुलाम बन जाओगे। उस घर के अंदर कितने लोग थे? कितने थे? तीनों ने बड़ा काम कर लिया। उन तीनों के अंदर इत्तेफाक था, वो माँ का कहना मानने वाले बेटे थे। माँ ने कहा बेटा ये काम, कई दफा हम कहते हैं कि बच्चों को कोई काम करे तो बच्चे आगे से करते और आगे से बदतमीजी करते, फिर वो हम अपनी बरकत को क्या देते हैं, फिर खुदा देना चाहते लेकिन बरकत रुक जाती है, फिर हम सारी उम्र गुलाम, नस्ल दर नस्ल गुलामी में चले जाते हैं। हकीकत बात नहीं है, गुलामी में चले जाते हैं, हम पैसे से तरसते रहते हैं। मैंने पिछली दफा को बताया था कि हम दौलत की खिदमत करने के लिए नहीं है बने, दौलत हमारी खिदमत के लिए बनी है, लेकिन हम तो उसकी खिदमत करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुदा की ताबेदारी नहीं करते। अब वो बच्चे बात कर गए, कहते हैं इत्तेफाक जो होता है ना घरों के अंदर, ना इत्तेफाकी इब्लीस यही सबसे पहले तोड़ना चाहता। जब ये टूट गया तो काम खत्म। इत्तेफाक रहेगा, उसको पता है कि अब ये काम कर लेंगे। अब ये 3 लोग, ज्यादा लोग भी नहीं है, 3 लोग हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम किया, माँ का हुक्म माना। खुदा की बंदी ने, उस बेवा ने अलीशा की बात मानी, खुदा की बंदा की बात मानी, और उसके बच्चों ने अपनी माँ की बात मानी। उनके हालात बदल गए। हमें भी ताबेदारी करने की जरूरत है, इत्तेफाक करने की जरूरत है। माँ कहती बेटा ये काम कर ले, तो बेटे को चाहिए ठीक है माँ मैं कर लेता।
بیٹی کو کہتی ہے بیٹی یہ کام کر لے. ٹھیک ہے ماں میں کر لیتی ہوں. جی کہنے میں ہاں کہنے میں خدا برکت دیتا ہے. خدا جب بھی ابراہم کو بلاتا تھا ابراہم ابراہم کہتا خداوند میں تو وہ بولا کیسے. اس کے اندر مجھے بڑے ابراہم کی زندگی اچھی لگتی ہے. وہ جب بھی خدا سے بلاتا تھا وہ اونڈے منہ نیچے ہو جاتا تھا, جھک جاتا تھا اور کہتا تھا خداوند میں حاضر ہوں. تو پوری دنیا ساری قومیں ابراہم کی اولاد ہے. اس قدر خدا نے سے برکت پر کیا دی. خدا کہتے میں تمہیں اتنی برکت دے دوں گا تیرے پاس جگہ رکھنے کے لیے بھی کم پڑ جائے گی. تم سامان نکالنا شروع کر دو گے, لوگوں کو بانٹنا شروع کر دو گے. خدا ایسا چاہتا ہے لیکن ہم کیا بات ہے ہم سنتے نہیں. ایک بندہ برکت کٹھی کرتا ہے اور سارے کھچ کھچ کے اس برکت کو ختم کر دیتے ہیں. اگر ہم سب تابعداری کریں فرما برداری کریں تو خداوند جو ہمیں برکت دے گا. میرے ابو ایک چھوٹے ہوتے تھے کہانی سنایا کرتے تھے. ایک بادشاہ تھا ان کے, جب اس نے کسی دوسرے کے لیے اپنے آپ کو وہ غریب بن گیا تو وہ گھر سے نکال دیا, بادشاہی سے نکال دیا گیا. تو وہ ایک دن ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا تو لیکن اس نے جب اس سے سب کچھ چھین گیا تو اس نے کہا کہ ہمارا اتفاق نہیں ٹوٹنا چاہیے گھر کا. ساری فیملی بہویں بھی بیٹے بیٹیاں سب وہ اس بادشاہ کو مانتے تھے. لیکن درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا تو ایک دو پرندے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے کہا بھی بیٹا تم پانی لے کر آؤ. کہتے ٹھیک ہے بوجی. بیٹا تو چھری لے کر. ٹھیک ہے بوجی. ٹھیک ہے بوجی. سارا کچھ وہ بچے جو تھے کہہ رہے تھے ٹھیک ہے بوجی ہم کرتے ہیں. کرنا شروع ہو گئے. اب وہ جانور دونوں دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کتنے بچے حکم مان رہے باپ کا. کہتے بھی سارا کچھ تو اکٹھا کر رہے, تیرے بچے لا رہے, سارے کہہ رہے ٹھیک ہے کر دیتے, تو پکاؤ گے کیا. کہتا ہے تم دونوں کو پکڑ کے ہم پکائیں گے. پرندوں کو کہا. انہوں نے کہا انہوں نے پکڑ لینا کیونکہ ان کے اندر اتفاق ہے, یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. تو ان پرندوں نے کہا جہاں تم بیٹھے ہوئے نا جہاں پر خزانہ دادا وہ اس کو کھولو نکالو اور تم امیر ہو جاؤ گے. اور یہ بات کہہ کے وہ پرندے اڑ گئے. تو سب نے بچوں سے کہا بیٹا جلدی کرو جہاں سے کھودنا شروع کر دو زمین کو. جب انہوں نے کھودا تو بہت بڑا خزانہ انہیں مل گیا اور انہوں نے سارا ایریا خریدا اور پھر سے دوبارہ وہ بادشاہ بن گیا. اس کے بچوں کے اندر کیا تھی فرما برداری. اب ایک اور شخص نے کہا بھی یہ تو اس کے حالات بدل گئی تو بادشاہ بن گیا, ہو سکتا میرے بھی ہو جائے. اس نے بھی اپنے بچوں کو بولا, اس نے کہا بھی تم ایسا کرو بیٹا آگ لے کے آؤ. رات کو کہیں گا سڑ کے مرنا ہے. دوسرے کو کہا بیٹا پانی لے کے آ, کہتا ڈب کے مرنا. تو پرندوں نے کہا وہی گرانا تھا جو خزانہ لے گئے, تو نہیں لے سکتا کیونکہ تیرے گھر کے اندر تو اتفاق ہی نہیں ہے. اب یہ دیوا جو ہے اس کا اپنے بیٹوں کے ساتھ اتفاق تھا اور بیٹوں کا ماں کے ساتھ اتفاق تھا اور ان کے اندر محبت تھی, پیار تھا, تابعداری تھی. اس نے کہا برتن لے کر لا میرے بیٹے, جا کر ہمسایوں سے بھی لے آؤ. وہ لے آئے اور پھر لیشا نے کہا دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر کمرے میں اندر چلی جانا اور دروازہ باہر سے کیا کرنا بند کر دینا. اس کا مطلب ہے کیا ہے. اس نے کہا اگر ایک بھی بیٹا باہر رہ گیا نا تو کام گڑبڑ ہو جائے گا. اس نے کہا دونوں کو ساتھ لے جانا, کام پہ لگانا اور دروازہ بند کر لینا. بھائی مقدس میں لکھا ہے جب تو اپنی کوٹری میں جائے اور دروازہ بند کر کے کیا کرنا دعا کرنا اپنے خاندان کے ساتھ. جب آپ ایک خاندان متفق ہو جائے, جو لیڈر گھر کا ہے وہ کہہ دے کہ ہم نے اس بات پر متفق ہونا ہے, ہمیں یہ خدا سے چیز چاہیے, تو آپ جب اتفاق کریں گے ایک جڑ جائیں گے تو یقیناً وہ کام ہو جائے گا. اب اس نے کیا کیا, اس نے کہا پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا, اس بیوہ کے ماں کے ہاتھ میں تھا. وہ کہتی بیٹا جلدی جلدی برتن لے لو. اس کے ڈکنے
اوپر سے کھولتے جاؤ. انہوں نے یہ نہیں آگے سے کہا کہ ماں تو تیرے کو نہیں کھولے دا ایک ہاتھ ٹکنا لائی جا ایک ہاتھ نال تیل پائی جا. وہ بھاگ بھاگ کے گئے کیونکہ وہ غلامی سے بچنا چاہتے تھے. ماں نے اس کو خوش کر. اب جب برتن بھر کے ہیں تو انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ چلو جی برتن بھر گیا اپنی من مرضی پھر کر لی ٹھیک ہے گل تک ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی. وہ بات پھر علیشا کے پاس جاتی کہتی برتن تو بھر گئے ہیں اب کیا کریں اس کے تیل کا کیا کریں. علیشا نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس لے آتے ہیں. اس نے کہا میری بہن آؤ اور جگ کر اس کو بیچ. وہ تیل بھی بڑا خاص تیل اور قیمتی اور مہنگا تیل تھا. اس تیل جیسا کو جب وہ تیل لے کر گئی اور وہ تیل کو جب چیک کیا گیا تو وہ حیران تھے کہ یہ تیل تو علیحدہ ہی تیل ہے کچھ اس کی قیمت بھی زیادہ لگی.